24 نومبر کی کال کتنی کامیاب ہوگی کتنی ناکام ہوگی. صحافی نے سوال پوچھا خواجہ صاحب سے کہ سعودی عرب سے بھی کوئی ریئیکشن آیا تو انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کی لوڑ ہے جیسی نہیں چمڑا ماریں گے. جانے میں بشرا بی بی نے ایک اعتراف تو کر لیا کہ عمران خان صاحب کو باجوہ صاحب لائے تھے. محترمہ بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی سیاست پہ خود کش حملہ کیا ہے. ان کا جو سر سے تھونوں سنا نہ اور تھونوں سنا آنا ٹھیک ہے نا, اسی علاق تے کلے بہ کے بھی کرتے رہتے ہیں. میری نظر میں the damage has been done. دیکھیں جب بھی اکنامک ایونٹ ہوگا کہیں آپ کی اکانومی اوپر جانے کی کوشش کرے گی, یہ 8-10 دن بعد جو ہے نا ایک واہیات سی کال آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. اور یہاں پہ قوموں کی شکست و عروج زوال وہ سارے ڈسکس ہو رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, تو بڑی غیر حاضری لمبی تھی ہمارے ایک دوست کی. تو رضی صاحب نے ایک جملہ چست کیا کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب دیکھنے ہو تو الفت مغل صاحب کو دیکھ لیا جائے. تو بہت سے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہیں, بڑا سبب نہیں, کوئی گل نہیں یہ کہڑی گل ہے. میں اضافہ کرنے لگا اور میں اضافہ یہ کر رہا ہوں کہ ایک سبب جو ہے وہ ہمارے حبیب اکرم صاحب بھی ہیں. نہیں وہ بھی آج کل تو پھر کام. چلو وہ تو تاریخ عروج کو زوال کیسے ہوتا ہے یہ بھائی محب مکرم تو تاریخ کا جبر ہیں, تاریخ کا جبر ہے. اچھا جی, نہیں ہے غیر موجودگی ہے ہی کوئی نہیں ہے تو انہوں نے بھی سن لینا. اچھا جی, بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہفتے بھر کے جو موضوع آتے ہیں ان میں سے جو حاوی ہے وہ ہے 24 نومبر. اور 24 نومبر کی کال کتنی کامیاب ہوگی کتنی ناکام ہوگی یہ تو 24 نومبر کو پتہ چل جائے گا, لیکن آثار جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے. ایک بات بڑی چلی کہ جی کہ ڈیل ہو رہی ہے, تو ڈیل کیوں ہونی تھی, کیسے ہو رہی تھی, پھر ناکامی کیوں ہو گئی. میرا خیال ہے ان سارے ایشوز کو ہمیں ذرا ٹچ کرنا چاہیے. ایک دہشت گردی پاکستان میں بڑے زوروں کے ساتھ ہے, کرم, پارا چنار, اور پھر ایک میرا خیال 2 دن پہلے اپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے, اور اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے فوری بعد اگلے دن جو ہے وہ کرم ایجنسی والا واقعہ ہو گیا. تو وہ دہشت گردانہ دسیا کہ یہ تھے ہی جی. تو دوسرے بیگم کا ایک بڑا 10 قسم کا خطاب, ہاں وہ تو آج کا ہے نا, اور جی ہاں کل رات کا, ہاں بالکل, ہاں وہ آج پہ رولا ہی ہوتا پیا ہے باجوہ صاحب بھی جناب بول پہ. اور یہ کیا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اس سے فائدہ کیا ہوگا نقصان کیا ہوگا یہ تو بات کی بحث ہے, لیکن یہ وزیر اعظم سے لے کے کیا نام ہے دفاع تک یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وجی زور دی ہے نا. تو انہوں نے تو کہا کہ جی کہ کچھ صحافی نے سوال پوچھا خواجہ صاحب سے کہ سعودی عرب سے بھی کوئی ریئیکشن آیا تو انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کی لوڑ ہے جیسی نہیں چمڑا مارنے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں پھر مطلب وہی جو ہم سوال کر رہے تھے کہ کیوں ایڈا وقت کا تو پیا ہے. انہوں نے کہا ٹوٹیاں بند کر دیں گے یار, انہوں نے احتجاج تھوڑی کرنا. تو سر یہ میرا تازہ واقعہ تو بشرا بی بی کا ہے, وہ جو ان کا 9 منٹ کا خطاب تھا وہ میرا خیال ہے اس کے اوپر ہمیں ذرا اپنا آپ کی بڑی عنایت کہ آپ نے مجھے موقع دیا. بھائی عمران, اس میں ایک زاویہ میں اس کی نشاندہی پہلے کرتا ہوں, ہاں کہ انجانے میں بشرا بی بی نے ایک اعتراف تو کر لیا کہ عمران خان صاحب کو باجوہ صاحب لائے تھے. لایا گیا, ہاں یہ اعتراف تو ہو گیا. ہاں یہ وہ بات تھی جو ہم اس ملک کے رہنے والے 2018 سے کہا کرتے تھے اور جانتے تھے, اور اشاروں کنایوں میں کہتے تھے. نہیں کھول کے نہیں کھل کے بات کہتے تھے. ہمیں اس ملک کے رہنے والے ہیں سر جدوں یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جب باجوہ صاحب بھی تھے, فیض صاحب بھی تھے, اور عمران خان صاحب بھی تھے. 2020 میں ہم نے ولاگ کرنے شروع کیے ہیں, اور اگر کہتے تب سے ہم بتا رہے ہیں کنایوں میں کہتے تے تو پھر آپ کو ایف آئی اے کیوں فیس کرنا پڑا, آپ کو کیوں فیس کرنا پڑا؟ سر اشاروں کنایوں میں نہیں تھا, بچے کھل کے کہتے ہیں. کھلا کے کہتے. وہ انگریزی کا ایک محاورہ جو آدھا سنایا جا سکتا ہے, یو ڈونٹ ٹیچ یور فادر ہاؤ ٹو, یو نو, تو ہم سے بہتر کون جانتا ہے. آپ اپنے ساتھ بی لگا لیں, 2 سے بی.
इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ नॉट टू बी। ओके, कमिंग बैक, मेरे ख्याल में मोहतरमा बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की सियासत पे खुद कुछ हमला किया है। इस बज़ाहिर तो उन्होंने वही किया है जो हमारे पूरे मुल्क में अक्रॉस दी बोर्ड रिवाज है, मस्ट बी टच दिया है अपनी तरफ से। हाँ, नंगे पाँव ड्रामा तो आपको याद है ना, जी हाँ। वो नंगे पाँव उनका जाना, फिर उनका एक ख़ास शहर का नाम लेना, फिर उनका वापस आके रियासत मदीना, उसमें जो बहुत ख़तरनाक जुमला था, हम इस मुल्क में शरीयत ख़त्म करने जा रहे हैं। हाँ, दैट इज मैं देखते हुए मेरा दिल चाह रहा था जैसे कि फिल्म भी ड्रामा देख रहा हो तो उसका दिल चाहता कि अगले सीन में ये होना चाहिए। हाँ, मैं चाहता था कि ये कहें। हाँ, अच्छा, बिल्कुल, यानी ये फसाद आपका पड़वाया। ताकि इन पे मलबा पड़े, हाँ, पर लोगों को पता चले कि ये क्या लोग हैं और ये कहाँ तक जा सकते हैं। टू मी, अगर तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान की सियासत में कोई मुस्तकबिल था तो उसको गहरी ज़रब लगी है, इसलिए कि जो अहबाब ये समझते हैं ना कि ये कुछ सेक्टेरियन मामला है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि सेक्टेरियन नहीं है, ये रोटी का मसला है। दिस इज इकोनॉमी, इडियट एज क्लिंटन वुड से। तो हमारी इकोनॉमी में हमारी वहाँ पे अफरादी कुव्वत 28 लाख पाकिस्तान, IMF के और हमारे बैंकों में सर मुबादला रखना, हाँ, ठीक, तो ये हम अफोर्ड करते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अच्छा, ऐसे सियासत पे तो ना हुआ, ये तो सलामती पे खुद कुछ हमला हुआ ना, जो आपका सर्वाइवल है उस पे खुद कुछ हमला हुआ। वो सऊदी अरब वाले जो है वो कच्ची गोलियां नहीं खेले, उन्हें मालूम है कि उनका कहाँ मुफाद है। पाकिस्तान के भी जो असल फैसला साज है उन्हें मालूम है कि उनका असल मुफाद, उस पर हमला नहीं हुआ। हमला जो है वो उस सियासत पे हुआ है जिस पे ये कच्चापन दिखाया गया है। ये खातून होने के नाते काबिल एहतराम है, लेकिन उनका लबो लहजा गैर सियासी था। उनका ये ख्याल था कि वो तो कहते हैं गैर सियासी औरत है। हाँ, उनका ये ख्याल था कि हम 25 करोड़ जो है वो दूनी का पहाड़ा पढ़ने बैठे हुए हैं। कि हमको वो ये समझाने की कोशिश कर रही थी। टू मी, वेल सेड, दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, you people who have been non-political all along। इमरान खान साहब सियासी जमात बनाने से एक दिन पहले तक सियासी जमातों को, सियासी रहनुमाओं को और सियासत को गालियां देते थे और गाली समझते थे और उनके अतालिक सियासत को बुरा समझते थे। उनका ख्याल समझ गए ना आप, खास माइंडसेट जो होता है, जो सियासत को अफरा तफरी समझता है, जिसको पसंद होता है कि लोग लाइनों में लग के फालिन हो जाएं। तो कौम में फालिन नहीं हुआ करती, हमारी कौम फालिन नहीं हुई 77 बरस में। मैं बुशरा बीबी के सब रकीबों से हूँ नाखुश, पर ज़नाने मिस्र से है जुलेखा खुश कि महवे माए की ना हो गई। तो बुशरा बीबी ने जो कहा है उस पर मैं तो खुश। सिर्फ एक मिनट मुझे सर, मेरा ख्याल है सर, मुगल साहब चॉइस सर आपकी वो होती है। उन तक पहुंचेगा। हाँ, अच्छा, एक चीज आप सवाल देखिए, किस बात? उनका जो सर एक मिनट प्लीज सर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਨੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਆਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਲਾਗ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸੁਣੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਆ, कभी कभी तुसी भी थोड़ा जा गौर फरमा लिया करो। चौधरी साहब, मैं आप सुने मेरी बात सुन लें, मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ और एक क्रेडिट आपको देने लगा हूँ। आपने हुण इत्थे चौधरी साहब नहीं यार खुश होना यार, क्रेडिट दे रहे। चौधरी साहब वो पहले सहाफ़ी थे पाकिस्तान के जिन्होंने खबर दी थी कि जहाज जो क्यों लाया खान साहब ने। अब ये जो जहाज से उतारा था, ये नंगे पाँव पहले वाली बात है कि ये नंगे पाँव के बाद वाली बात है? ये इसमें भी आता हूँ। पहले आप देखिए जो बुशरा बेगम है ना, जो उनकी तकरीर है, जो उन्होंने खिताब किया 9 मिनट 27 सेकंड का, उससे एक चीज़ तो ये खुल के जो मेरे जहन में ये आ गई है कि जनाब ये औसत जहनीत की खातून है, जिन्हें ठीक है ना, जिन्होंने हालात ने इसको एक शरूड चलाक और पता नहीं बाजीगर किस्म की खातून जो है ये पेंट कर दिया है। एक बात। दूसरी बात ये है कि हम समझ रहे हैं कि शायद उनके जो मुखातब थे वो मैं, इमरान शफकत और पीटीआई के वर्कर नहीं। सर, आपने उनकी तकरीर इब्तदाई है, शायद आपने सुना नहीं उनका। उन्होंने ये कहा, एक तो उन्होंने जो ईया का नाबुदो ईया का नस्तीन, उसमें वो गड़बड़ कर गई हैं, वो एक मजहबी मामला है, उस पर भी चलो बात हो सकती है। लेकिन उन्होंने जो मुखातब किया ना,
मेरे रब की मखलूक और रसूलुल्लाह के उम्मतियों को मेरा और इमरान खान का सलाम। मखलूक में तो तारे भी आ जाते हैं, जिन भी आ जाते हैं, इंसान भी आ जाते हैं, ये कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, परिंदे भी, दरिंदे, सारा कुछ आ जाता है उसमें। दरिंद कहाँ है? नहीं, अर्ज सर वो खतून ने मुखातब किया सबको ही, जिन्ना पूरी मखलूक को, मुवक्कलात को भी, जो ये खबर आपने ब्रेक की हुई है, और ये खबर बिल्कुल ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मजाक में दी गई खबर नहीं है सर। ये उनके जो लोग हैं पीटीए वाले, पिछले प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया था, वो कहते हैं कि जनाब देखने हैं बुशरा बीबी की कर देगी, यानी कि 1000 बंदा जो लाएगा ना, 1000 के साथ 10,000 उनके मोक्कल होंगे, मोक्कलीन जो है वो होंगे। और दूसरी बात जो है ना, ये जो सऊदी अरब के दौरे वाली बात, ये अगर इसको सऊदी अरब के साथ जोड़ा जाए, इसके 2 पहलू निकलते हैं ना। एक की तरफ इन्होंने भी तवज्जो दिलाई है वजाद साहब ने, बल्कि इन्होंने तो उसका क्रक्स निकाल के सामने रख दिया ना, किसका नतीजा यही निकलता है। दोनों सूरतों में नतीजा एक ही निकलता है। अगर सऊदी अरब वाला मामला देखा जाए, सऊदी अरब ये अगस्त में इक़्तिदार में आए, और उसके बाद ये फ़ौरन बाद अगस्त के बाद कौन सा महीना, सितंबर में, ये 14-15 सितंबर को ये सऊदी अरब जाते हैं, और मदीना मुनव्वरा में, ये मदीना शरीफ में ये नंगे पाँव आते हैं। वो पहला है इनका बतौर वज़ीर आज़म। जब ये गए हैं, वज़ीर आज़म बनने के बाद का जिक्र कर रही है ना वो जी, कि जब ये गए हैं तो और वापस आए हैं, तो फिर फ़ोन आना शुरू हो गए इनको, बाजवा साहब को, कि ये क्या चीज़ आप, ये किनको उठा लाए, ये किसे उठा लाए हैं। हम तो यहाँ इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने वाले हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं, और आप किसको उठा के ले गए। वो कहती है इससे एक बात, इसमें भी एक झूठ है। अगर ये वहाँ है, उसके बाद ये जाते रहे हैं वहाँ, इसकी शादी में, बच्ची की शादी, जो बेटों की शादी शुदियाँ वहाँ हुई हैं, वहाँ भी गए हैं। फिर उसके बाद ये मई 2021 में ये गए हैं मदीना शरीफ, जो खबरें मुझे याद हैं उसमें ये जनाब वहाँ नंगे पाँव, फिर नंगे पाँव ही मदीना शरीफ गए हैं। और अक्टूबर में फिर ये गए हैं। वो जो पहले वाला मई में जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो मेरा ख्याल उस वक्त रमज़ान शरीफ था, ये वहाँ गए हैं। उसके बाद 2021 में अक्टूबर में दोबारा फिर गए हैं ये, और फिर नंगे पाँव थे। यानी ये अखबारात में जो खबरें हैं ये लिखते थे, अहलिया समेत पहुँच गए नंगे पाँव मदीना शरीफ। ये खबरें आप उठा के देख लें उन दिनों की। तो ये अगर पहली मरतबा ही हो गया था, तो दोबारा क्यों, बार क्यों? ये तो यानी शरीयत की बात कर रही हैं। शरीयत इनकी तो ये है कि जनाब इक़्तिदार चाहिए, चाहे जाके हम पाक पतन कब्र पे सजदा रेज़ हो जाएं, लमलेट हो जाए, रिकॉर्ड पे कौन शरीयत है? हाँ ठीक बात। जी जुल्फी बुखारी के साथ जो बात हो रही है, पिछले प्रोग्राम में कहा था कि हर बात को मजहबी टच देने की शौकीन है, और वहाँ बात हो रही है अगर तो मेरे से दूर क्यों है, एक नहीं, और ये नहीं, इसमें मजहबी टच कहाँ, मजहबी टच में और है, मजहबी टच और है। वो कह रहा है मुर्शिद ये वो तन्हाई की बात करता है, तो फिर कहती है लड़कियां टाइम पास के लिए होती हैं, और फिर कहती है मुझसे दूर क्यों है, तो उसके बाद कहते हैं कि पता अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज क्या है, बेवफाई। ये क्या एक इस तरह मजहबी टच देने की इनको ये आदत है। एक बात ये सऊदी अरब वाली बात जो है, ये दिल को नहीं लगती, ठीक है, मेरे तो दिल को नहीं लगती। दूसरी जो बात है, वो जो तरदीद कर रहे हैं अली मोहम्मद खान और वो सैफ और ये और वो वकील फैसल चौधरी साहब जिन्होंने बातें की हैं कि उन्होंने तो सऊदी अरब का जिक्र नहीं किया, तो हो सकते हैं, हो सकता है एक थोड़ा सा हम दे दें उनको मार्जिन। हो सकता है कि उनके जहन में ये हो कि जनाब ये उनको जो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के तौर पे लाया गया, इस बात पे किसी ने बाजवा से शिकवा किया हो, यानी कि वजाहत वाली बात, वजाहत साहब वाली बात जो है वो उसमें वो बिल्कुल फिट बैठती है कि जब ये तो तय हो गया ना, सऊदी अरब ने कहा है या किसी और ने कहा है कि ये तय है कि लाए इनको बाजवा साहब इक़्तिदार में बाजवा साहब ही लेके आए थे, ये तो तय हो गया बाजवा साहब का अपना इतराफ मौजूद है, और वो अब इसको सऊदी अरब के साथ जोड़ दें या किसी चीज़ के साथ जोड़ दें। बहरहाल ये एक तो ये है कि पूरी मखलूक जो है ना, जितनी भी मखलूक है यार, ये बिला सोचे समझे फिक्रा कैसे बोल सकता है यार, बाकी अल्लाह बोल रहा है। नहीं, वो बकायदा वो आपने देखा होगा कि वो एडिटेड है, वो कोई ऐसे नहीं चली गई हुई,
وہ ہے. اور شریعت والی بات میں نے عرض کر دی کہ جناب شریعت کون سی شریعت یہاں لانا چاہ رہی تھی. وہ شادلی صاحب کا وہ دربار بنا دیا, پتہ نہیں کیا بنا دیا, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی حرکتیں یہ وہ. اور پھر وہ شریعت کے لیے جناب القادر ٹرسٹ بھی بن گیا, روحانی یونیورسٹی بھی بن گئی, اور وہاں اس کے پھر ساتھ روحانی یونیورسٹی روحانی طور پہ بنی ہے میرا خیال ہے نا. یہ مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے. کریکٹ روحانیت. اچھا ایک منٹ چلو میں یار بات ایک منٹ مجھے دے دے خان صاحب میرے طرف سے. ایک جو چیز ہے نا صرف ایک محبت سے 1 یا 2 منٹ لوں گا میں سر. اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا نا, پہلے آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, پھر سورہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے جو ہے درود و سلام جو ہے وہ بھیجا ہے. اس کے بعد انہوں نے جو شروع کیا ہے نا وہی جو عمران خان صاحب ان کا جو ایک کہہ لیں آپ سلوگن بن گیا ہوا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ہے نا. اب جب ہمیں قاری صاحب پڑھایا کرتے تھے اور ہمارے اسکول میں ہمارے جو ٹیچر تھے وہ درس قرآن جب دیا کرتے تھے, وہ کچھ آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جن کے بارے میں کہتے تھے یہ اس کا تلفظ جو ہے نا اس کو ادھر ادھر کر دیا نا تو پھر اس کے معنی بدل جائیں گے. خاص طور پہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ کہتے تھے یہ کے اوپر شد ضرور پڑھنی ہے, ایا کا پڑھنا ہے, ایا اس کو شدت کے ساتھ یہ کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, ایسے نہیں پڑھنا, ایا نہیں پڑھنا. اور خاتون کا میں نے بار بار سنا ہے اس نے پڑھا ہے ایا کا نعبد, یعنی جو عمران خان صاحب ہیں وہ اتنی دیر سے یہ کر رہے ہیں, ان کی اتنی دیر سے یہ دوتے پوترے والی یا اس کو یہ بنیادی چیز جو ہے بنیادی چیز ہے جو بھی قاری پڑھائے گا نا بچے کو قرت, وہ یہ ناظرہ وہ یہ چیز ضرور بتاتا ہے کہ بیٹا یہاں ذرا نا دھیان رکھنا ہے آپ نے, ادھر ادھر نہیں ہونا. باقی کوئی تلفظ ظاہر ہم اجمی ہے, ہندوستانی ہے, عربی نہیں ہے, ہم سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے, زے اور یہ میں فرق نہیں پتہ چلتا, اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو چیز ہے نا, اب جو ایا کا نعبد ہے, ایا نہیں, ایا بغیر شاد کے, اس کا تو مطلب ہی اور ہو جاتا ہے جناب وہ سورج کی روشنی, کس کی عبادت کر رہے ہیں, کیا کہہ رہی ہے, کیا وہ وطن موکلوں کو خوش کر رہی ہے, کیا یہ ان کو پتہ ہی نہیں. یہ شریعت نافذ کرنے والے تھے یار یہاں پہ. یہ اتنی جو اس پہ تلفظ پہ بھائی سعید نے بات کی تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا سر کہ عمر تو ساری عشق بتا میں کٹی, عمر تو عشق بتا میں کٹی ساری, آخری عمر عشق بتا میں مومن آخری عمر میں کیا خاص مسلمان. یہ ایا کا نعبد جو سانو چھوٹیاں مار کے پڑھایا سی نا, انہاں دا ہوندا جنہاں نے جا کے 50 سال سے کیا ہوا انہاں دا نہیں ہوندا. صحیح. ہاں صاحب اے جڑی وہ تو جو بات چل رہی وہ تو ہوگی, لیکن یہ جو گورنمنٹ کا رسپانس آ رہا ہے یہ محض سیاسی طور کے اوپر ہے یا یہ فورسی کر رہے ہیں کہ یار ادھروں بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے؟ نہیں, ایک تو یہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے اور ایڈیٹڈ ہے, یہ بائی ڈیزائن ہے, اور آپ اس کو عمران خان ہی سمجھیں. یہ اپروو ہو کے کوئی میسیجنگ کے ذریعے یہ ایسے نہیں ہوا. اچھا, میری نظر میں دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. سعودیز کو آپ کے پاکستان کے اور سعودیہ کے ریلیشن شپ جو اسٹریٹجک ہیں جو اکنامک ہیں ان کو ڈیمیج ہوا ہے. دیکھیں وجاز صاحب نے تینوں چاروں چیزوں پر جو ہے نا وہ انہوں نے ان کی نشاندہی کر دی. IMF, آپ کا آئل ڈیفرڈ پیمنٹ, اور آپ کے جو لوگ وہاں پر محنت مزدوری کر رہے ہیں اور آپ کو زر مبادلہ آتا ہے. چیلنج کیا گیا ہے؟ بیسیکلی چیلنج یہ کیا گیا ہے کہ سعودیہ, یا الزام لگایا گیا ہے کہ سعودیہ ہمارے معاملات میں, اقتدار کے معاملات میں گرفت رکھتا ہے, اہمیت رکھتا ہے, اور ان کو اوپر دیکھیں آپ کچھ بھی کہیں سعودیہ والے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے کہ اس بات کا کیا جواب دیا جائے. دے آر امبیرسڈ. یہ ان کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا. صحیح. اور یہ بائی ڈیزائن ہوا ہے. بائی ڈیزائن کیوں ہوا ہے؟ وہ سعودیہ کی طرف دیکھ نہیں رہے. سعودی شہزادے کو مبینہ طور پر گالی تو دے دی تھی, ٹھیک ہے, پھر اس خادم کی ذاتی سٹوری ہے کہ جو ان کے وہاں پر ایمبیسڈر تھے پھر اس کے ذریعے ریپروچمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی اقتدار سے اترنے کے بعد. پھر جناب کی زبان نہیں رہتی, خود ہی کہہ دیا کہ مجھے تو ابھی بھی شہزادے کے میسیجز آتے ہیں.
ہاں آپ کو بیان یاد ہوگا. جی ہاں تو انہوں نے پھر اپنی ناراضگی کنوے کی تھی پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو کہ یہ آپ کا امبیسڈر کیا کرتا پھر رہا ہے, یہ ڈائریکٹ ہو رہا ہے ہمارے ولی عہد کے ساتھ. ہاں اس نے جا کے بات کروانے کی کوشش اور کی اس امبیسڈر نے. ایک وفاقی وزیر گارنٹر تھے ان کو ریٹین کرنے کے لیے کہ جی یہ ہمارا ہی ہے, حالانکہ یہ وہ امبیسڈر تھے نہیں وہ چھوڑ دینا سر. اچھا کہ یہ وہ شخص تھے جو 3 سال یا 2 سال چھٹی لے کے فارن آفس سے یہاں پر شامی روڈ پر پی ٹی آئی کا تھنک ٹینک چلاتے رہے ہیں, جس کے فنانسر وہ چودھری صاحب, وہ جو گورنر تھے, کیا نام تھا سرور, اور نام شاہ محمود قریشی کا تھا کہ وہ ایک بڑا تھنک ٹینک چلا رہے ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے. تو یہ وہاں کام کرتے رہے ہیں اور ان کو کینیڈا کا ہائی کمشنر بنایا گیا تھا, تو 2 مہینے بعد انہیں سعودی عرب بلا دیا گیا. نہیں کینیڈا جی, ہاں جی اچھا تو ہاں جی وہی اچھا. تو وہ اس کے بعد جب یہ ناراضگی پہنچائی گئی تو پھر یہ شٹ اپ کال تھی, تو ختم ہو گیا معاملہ. اب جو سعودیہ کی ہمارے پاکستان کے لیے جو امپورٹنس ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کسی سے, اس کو نقصان پہنچا ہے. ایون ہمارے سعودیہ, یو اے ای, قطر, ان تمام ممالک کے ساتھ اس چیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور بائی ڈیزائن کی گئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اکانومی جو ہے آپ کی وہ ہٹ ہو. دیکھیں جب بھی کوئی اکنامک ایونٹ ہوگا, کہیں آپ کی اکانومی اوپر جانے کی کوشش کرے گی, یہ 8-10 دن بعد جو ہے نا ایک واہیات سی کال آ جائے گی کہ ہم حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ کوئی اتنی نارمل سی بات نہیں ہے کہ بس ایسے ہی جی یہ کر دیا انہوں نے, نہیں, وہ خاص چیزیں. آپ دیکھیں آپ کا سی ایم کے پی کل 100 سے زائد لوگ مرے گئے ہیں کرم ایجنسی میں. اس کی جو 100 لوگ مارے گئے ہیں اس کے ساتھ 4 سے 5 ٹوٹل سیکورٹی اہلکار تھے, اور وہاں جنگ کا سامان ہے. کل نہیں, 15 دن پہلے بھی 15 لوگ بس میں مارے گئے تھے. ٹھیک ہے, اور مسلسل وہاں وہ ایٹوار رہتے ہیں دونوں جو فریق ہیں. جھگڑا زمینوں کا ہے, آسرا فرقے کا, مذہب کا لیتے ہیں. یہ اگر اس پر آپ اسپیشل پروگرام کریں گے تو میں آپ کی وہ ہسٹری بیان کروں گا. ٹھیک ہے, تو آپ کا سی ایم جو ہے وہ 24 نومبر کے لیے تیاریاں کر رہا ہے, وہ ملاقاتیں کر رہا ہے. اس نے وہاں جانے کی زحمت نہیں کی. ہاں جی, اور وہ یہ ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایسٹ ہے. یار ایسے ایسٹ ہی بدل لیں, ہاں ایسے ایسٹ ہی بدل لیں. یہ آج سوال ہوا جب سے یہ انسرجنس ہوئی ہے نا, یہ سب سے بڑا سنگل لارجسٹ انسیڈنٹ ہوا ہے دہشت گردی. اور بڑے افسوس کی بات ہے, کل میں دیکھ رہا تھا سارے میڈیا کے لیے جو پرائرٹی تھا وہ ہر ہفتے 10ویں دن والی واہیات کال کہ جی ہم اسلام آباد پر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں, اور پارا چنار والی پوری دنیا انٹرنیشنل سٹوری کے طور پر چلایا اس نے اس قتل و غارت کو. پاکستانی میڈیا جی ان کی پرائرٹی نہیں ہے. کسی نے, آپ نے سنا ہے کسی نے سی ایم کے پی سے پوچھا ہو کہ بھی آپ کدھر ہیں, آپ کدھر پھر رہے ہیں, آپ نے سیکورٹی کیوں نہیں دی, اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو حملہ آور میرا خیال ہے پارٹی تو سیم ہی ہے نا. نہیں, حملہ آور کوئی بھی ہو, آپ چیف ایگزیکٹو آف دیٹ پروونس ہیں سر. وہ سر دیکھیں آپ کے اتحادی بھی تو ہوتے ہیں نا. نہیں آپ سنیں سر, وہ اتحادی بھی ہیں, دیکھیں وہ کھڑے ہیں. آپ مجھے اگر کھڑے ہوتے ہیں عوام کے ساتھ تو پھر عوام کا یہ حال ہے نا سر. میرا گلہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے, یا تو وہ ڈینائی کریں کہ یہ ہمارا ایسٹ نہیں ہے, اس کے ذریعے یہ میسیجنگ ہو رہی ہے, وہ کرنے دیں یار, اس کو کال دوبارہ آ جائے. ٹھیک ہے, ریاستیں اس طرح چلتی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ایسٹ ہے, یہ بندہ اپنے کزن پر خود کچھ بمبار خرید کے طالبان سے قتل کروانے میں نامزد ملزم ہے. وہی لوگ ہیں نا اب بھی اپنی کانسٹیچوئنسی میں خواتین کو برہنہ کر کے پریڈ کرانے کے اندر یہ نام. اور یہ اتنا بڑا اس کا کزن اس وقت صوبائی وزیر تھا پی ٹی آئی کا جب اسے قتل کیا گیا. جی اسرار گنڈا پور. آپ کا ایسٹ ہے, اگر یا آپ تردید کریں یا پھر اس کو پورا اون کریں, یا تو یہ کہیں کہ ایسٹ ہے, یا یہ مانیں کہ لائبلٹی ہے. اور کیا یہ سٹف ہے چیف ایگزیکٹو ہونے والے؟ ہاں
کہ یہ چیف ایگزیکٹو ہو گئے. اچھا جی ہم اسلام آباد بند کر دیں گے, اسلام آباد کے پنڈی کے شہری ذلیل ہوں گے. وہ ایک جنگ کی مثال ہے کہ اگر کسی کو ٹھیک کرنا ہے نا اور بار بار آپ کے خرابی آ رہی ہے تو پھر اس کے گھر پہنچ کر ٹھیک کیا جاتا ہے. یہ 18ویں ترمیم میں بھی کچھ نہ کچھ چینجز آنی چاہیے. بہت کام خراب ہو گیا کہ حملہ آور بن کے آتے ہیں اور پھر انہیں روکا جاتا ہے. ڈیفense فرسٹ لائن آف ڈیفense بنتی ہے جی, سیکنڈ لائن آف ڈیفense بنتی ہے, موٹر وے کھود لی جاتی ہے. بھائی صاحب خرابی جہاں پر ہے وہ وہاں پر دور کرنی ہے, گھر جا کے کرنی پڑنی ہے. اور یہ جو بشرا بی بی ہیں, انہوں نے, مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو شریعت والا الزام اور یہ اسلامی ٹچ ان کا بکے گا. وہ ایک عربی دوست نے مجھے کہا تھا, اس نے کہا نبی تقریباً سارے ہمارے ہی پاس آئے, اور اسپیشلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, انہوں نے کہا لیکن جو مذہب آپ لوگوں نے سمجھا نا وہ ہمیں نہیں بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے, کون سی شریعت ہے جی ننگے پاؤں جانا؟ کس شریعت میں لکھا ہے؟ ہندو مائتھالوجی نہیں, یہ سر, اور میں مائتھالوجی میں جاتے تھے. میں آپ کے ساتھ میرا خیال ہے اس بحث میں نہ پڑے, لیکن اس کے باوجود سن لیں. اچھا صحابہ کا احترام, صحابہ کے احترام بات کریں. آپ کے ساتھ ہی میں چھوڑ دیتا ہوں, ویسے بھی میں چھوڑ دیتا ہوں. اگر احترام کی بات کر رہے ہیں تو وہ جو اس وقت مدینہ شریف تھا وہ تو سارا مسجد نبوی میں آ گیا ہوا ہے. سر یہ اپالوجیٹک رویہ ہے. نہیں سر, اس وقت کا مدینہ. سر سنیں سر, چوہدری صاحب ایک منٹ جی, مغل صاحب, یہ اپالوجیٹک رویہ ہے, میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا جی. ٹھیک ہے, آپ کی یا پاک بدن پہ وہ سجدے کرنا, آپ وہ کی مرضی ہے, آپ ننگے پاؤں جائیں, آپ کی مرضی, آپ جوتا پہن کے جائیں, شریعت نے آپ کو نہیں روکا ہوا. ٹھیک ہے, یہ سمپل سی بات آپ سمجھ لیں. معاملہ یہ ہے, آپ نے وہ 2-3 ان کے 4 ٹورز جو ہیں وہ جو مینشن کیے ہیں, تعلقات آپ کے خراب ہوئے, جو کہ دنیا کی ایک یونیک ایگزامپل ہے کہ آپ جس شخص کا جہاز لے کے جاتے ہیں اسے گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کے جہاز میں بیٹھ کے اسی کے جہاز, اور پھر وہ اگلے اتار دیتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ شریعت کا معاملہ ان کا کہیں اور بھی جا کے اگر کو ہوا ہوگا نا تو وہ خرابی کی یہ شکایت کی جاتی تو یہ بھی ہوتی. میں نے اس وقت کے ایک سفارتکار سے پوچھا, ان کا دورہ تھا, ان کی کوئی بیٹی کی شادی تھی, تو میں نے کہا آج کل مصروفیت, جی کہ میں نے کہا آج کل تو مصروفیت چل رہی ہوگی. انہوں نے کہا جی مصروفیت اور کوئی نہیں ہے, ہمیں تو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ایک دم جو ہے نا فوٹوگرافرز کے سامنے دونوں خاوند اکٹھے نہ آ جائیں, آمنے سامنے رہ رہے ہیں. جنید صاحب ٹھیک ہے, یہ ہے جی شریعت. یہ باتیں کر, بہرحال یہ نہیں جی, میں کسی اپالوجیٹک ایٹیچیوڈ کا قائل ہی نہیں ہوں. بات سیدھی کریں, اگر آپ کے پاس خبر موجود ہے, علم موجود ہے, ٹھیک ہے, اپنی پبلک کو پورا اویئر. صحیح, یہ ڈرامے بازی بند کریں. یہ کل ڈرامے بازی ہوئی ہے, اس ملک میں اسلامی ٹچ دوبارہ سے بیچنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس میں کے پی کے خاص نشانہ. کے پی میں نشانہ کیا ہے؟ نیشنلسٹ ٹچ, جو کہ این پی سے ایک پازیٹیو جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, طالبانی ٹچ, یہ اسلامی ٹچ سارا ملغوبہ بنا دیا. وہ کہیں سے کیپچر کرنا جانتے ہیں, ان کو نیریٹو بنانا آتا ہے. اور آسرا کیا ہے؟ انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ سعودی عرب ہمارا آسرا نہیں ہے, وہ نہیں ہوگا. انہوں نے سیکھ لیا ہے, سعودی عرب نے بھی سیکھ لیا ہے. معاف کیجیے گا, اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. ٹھیک ہے, کوئی غلط کسی نے کچھ نہیں کہا ہوا. نواز شریف کا بھی اشر یاد رکھیں, وہ ان کا تکیہ امریکہ اور برطانیہ پر ہے. برطانیہ بھی شامل ہے اس دباؤ میں, اور امریکہ بھی شامل ہوگا. یہ نہیں کہ ٹویٹ آئیں گے, یہ جس طرح ہوتا ہے. اور اگر سر آپ کو یاد ہو 90 یہ مشرف دور میں جیک سٹرا نے ہمیں ساری ہسٹری بیان کرنی چاہیے نا, اس نے ہی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو ہے وہ معاملہ ادھر امریکہ کی طرف چلایا تھا. لیکن اور کونڈولیزا رائس شامل, جی کونڈولیزا رائس شامل تھی. اور وہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہ کہا گیا کہ جی دیکھیں میں آپ سے مذاکرات کر رہا ہوں, مشرف نے کہا, لیکن میں آپ کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. یہ تو اس کی قسمت تھی, اس کا مقدر تھا کہ اس کے خلاف وکلا کی تحریک چل پڑی, اور پھر اسے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ چیزیں درست کرنی پڑی. ٹھیک ہے سر, ایک منٹ میں مکمل کر رہا ہوں.
अदरवाइज वो तो उस वक्त भी ऐसे एहसान ही झाड़ रहा था कि मैं आपकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने दूंगा, आपको नहीं लड़ने दूंगा। अब मामला ये है कि इस वक्त कोई तहरीक चल नहीं रही। मैं अब 24 नवंबर पे ख़त्म कर रहा हूँ। ये 24 नवंबर के ज़रिए उन्हें कोई इवेंट चाहिए, कोई ऐसे शुरली चाहिए जिसे आग लग जाए, डेड बॉडीज चाहिए, और उसके बाद आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है जी मेरे साथ बात करने पर आमादा हो, मुझे रिहा करने पर आमादा, मजबूर हो। ये उसके लिए कोशिश है, क्योंकि जो चीज़ मोहतरमा के साथ डील करते हुए जो मिसिंग थी वो ये थी, एक तो ऐड था कि वो डिक्टेटर था, अब डिक्टेटरशिप नहीं है। अमरीकी आज भी पाकिस्तान के हवाले से कोई फैसला करना हो तो बरतानियावी लोगों से पूछते हैं, क्योंकि इनका 200 साल का एक्सपीरियंस है आप पे हुकूमत करने का, हमेशा गाइडलाइन ली जाती है। तो एक तो वो डिक्टेटर था, दूसरा ये कि उसके खिलाफ तहरीक चल रही थी, इसलिए तहरीक को भी उठाने की कोशिश की जा रही है। उसमें इस्लामी टच आए, आपका ये हिटमैन है बेसिकली, आपकी इकॉनमी को हिट आए, सऊदीया नाराज, आप ये ना सोचे सऊदीया नाराज होगा, वो सोचेंगे ये कितने हल्के लोग हैं। अब हम उन्हें कैसे बता सकेंगे कि नहीं जी इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। देखें ये इंटरनेशनल एजेंडा है, मैं साफ कहता हूँ ये कोई सीधा, और ये कैपेसिटी नहीं है बुशरा बीबी की, जो बयान उन्होंने जारी किया है ना, सऊदी अरब भी ले आई हैं, दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशंस भी और नेशनल रिलेशंस भी, ये उन्हें बना के दिया गया है और वो उन्होंने डिलीवर कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने अलीमा खान को भी टेम्परेरीली समझ लें पुश बैक किया। एक जुमले का इजाफा करना चाहूँगा, रज़ा पुदीन, चले उल्फत साहब का कह रहे हो। एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो आपने कहा ना कि इत्तेफाक से तहरीक भी चल रही थी, इत्तेफाक से जो साहब NRO निगोशिएट कर रहे थे वो तहरीक उन्हीं के इमा पे चल रही थी। जी बिल्कुल। लिहाजा उस पर मैं मुशर्रफ साहब का तो अपना लॉन्जेविटी के क्वेश्चन थे ना, तो उन्होंने तो वो दूसरी दफ़े मुंतखब हो गए थे लेकिन चल नहीं सकते थे क्योंकि पीछे कोई और किसी और के अज़ाइम जा चुके थे। एक और जो दूसरा आप जो फरमा रहे हैं ना, मेरी अपनी ये राय है कि अमेरिका और बरतानिया के एजेंडे पे इस वक्त पाकिस्तान उस तरह से नहीं है। अगर पाकिस्तान होता तो बागराम में जो बेसिक फंडामेंटल मिलिट्री प्रिंसिपल है ना कि व्हेन यू रिट्रीट यू डिस्ट्रॉय योर वेपन्स एंड एम्यूनिशन, वो वहाँ छोड़ के गए हैं। और $85 अरब का मैं यही अर्ज करना चाहूँ। जो कियानी साहब बने थे ना चीफ, हाँ जी, ये अगर टाइम बचे तो मैं बताऊंगा कि कोई किस तरह उन्हें बदलने की भी कोशिश की, मुशर्रफ को एहसास हो गया था। आप प्लीज करिए। अच्छा चले करते सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं बैठक के नाजरीन और सामीन से माजरत चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा गैर हाज़िर रहा, उसके लिए माजरत कबूल करें। मैं मज़म्मत करता हूँ जो लोग इस्लामाबाद पर चढ़ाई की प्लानिंग कर रहे हैं और उन्हें अपने लोगों की जान की हिफाजत की कोई फ़िक्र नहीं है, और मैं उससे ज़्यादा मज़म्मत करता हूँ जिन्हें ये फ़िक्र पड़ी हुई है कि सिर्फ इस्लामाबाद को महफूज करना है और बाकी उन्हें आवाम की कोई फ़िक्र नहीं है। मैं सर से बड़ी माजरत के साथ, ये ज़मीनों का झगड़ा नहीं है जो पारा चनार में हुआ है, ये एक ख़ास मसलक के लोगों को, ये ज़मीनों का भी झगड़ा है सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ख़ास मसलक के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उस कानवाई में एक 6 माह का बच्चा भी शहीद हुआ है। उस मासूम बच्चे का क्या झगड़ा किसी के साथ हो सकता है जो माँ को माँ ही नहीं कह सकता? और ये सर ये दहशतगर्द, माजरत के साथ ज़रा मेरी बात सुने, ये 18वीं सर मेरी बात सुनना चाहूंगा कि पहला फसाद, सर मेरी बात सुने, ये 18वीं तरमीम का भी इशू नहीं है, ये उससे बहुत पहले का है। ये जो लोग काला दम होते हैं और फिर आके नेशनल चैनल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं ना, ये उनके बोए हुए बीज है। ये आज की कहानी नहीं है। रियासत क्यों नहीं उस तरफ तवज्जो देती कि वहाँ पे आप एक रोड इस्तेमाल नहीं कर सकते? वहाँ पर हुक्म है कि कोई भी बंदा अकेले वहाँ से ना निकले, पूरा कानवाई जाएगा तो जाएंगे। ये रियासत है? कहाँ है रेट? क्यों नहीं मनवाई जाती वहाँ पर? ठीक बात है। ये आप मासूम लोगों को सर मस्जिदों से फायरिंग, वहाँ पर तो खाने पीने के ट्रक लूट लिए जाते हैं। सर आप कभी पारा चनार की तारीख तो पढ़ें? उन मजलूमों का क्या कसूर, क्या है उनका? मैं मसलक पे बात करने का कायल नहीं हूँ, हर इंसान को आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन रियासत को इस तरफ सोचना चाहिए। ये आज की बात नहीं है सर, ये साल की बात है। वो 2 लोग थे, वो इस दुनिया से चले गए, वो अपना हिसाब दे रहे होंगे आखिरत में। जिन लोगों की लगाई हुई आग आज भी बुझ नहीं रही हमसे, और रियासत को इस तरफ फ़िक्र ही नहीं है।
آپ کو پتہ ہے پہلا فساد کا سر سن لیں نا, مجھے بات کرنے دیں نا. یہ زمینوں کا رول جھگڑا نہیں ہے سر. میں نے جواب دینا ہے ان کا, آپ مجھے دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی کا جو بیان ہے وہ آپ ایک بہت اچھی مثال دیتے ہیں کہ پنڈ کے چودھری کو کسی مراسی نے تھپڑ مار دیا اور پورے رولہ مراسیاں پا دیتا, وہ اے چودھری نے تھپڑ نہیں سی مارنا. بشرا بی بی نے کسی کا نام نہیں لیا. ہماری حکومت کا ہر ذمہ دار صرف اسی بات پر کہ سعودی عرب کو یہ کہہ دیا ہوا ہے, سعودی عرب کو یہ کہہ دیا ہوا ہے. نہیں کہنا چاہیے, وہ ہمارا اسلامی برادر اسلامی ملک ہے, بلکہ اب تو اور زیادہ اسلامی بھائی ہمارا ہو گیا ہوا ہے, تو ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. وہ ہو گیا نا بس, وہ بات میں کر کے آپ بعد میں دیکھتے رہیے گا. بہرحال ہمیں احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے اور ہمارے اپنے سیاسی معاملات ہیں, ہمیں خود نپٹانے چاہیے. یہ مشورہ بشرا بی بی کو بھی میں نہیں ہر ایک کو ہے. میں بشرا بی بی کو آپ وہ کر رہے ہیں, یہ ہر بندہ. سر ہم نے ہمیشہ ہماری سیاست کا اصل فنامنا یہی ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کسی کا سر میں پالش کرائے نا اے بولا تسی پیراں تے پیر رکھی جا رہے. بہرحال میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو اس کے مشکلات تو ہوں گے اس بیان کے بعد. گو کہ بشرا بی بی نے نام نہیں لیا, میرا تو خیال ہے فائدہ ہے نہیں. اب وزیر اعظم صاحب سے لے کر وزیر دفاع, وزیر اعظم ایون سابق آرمی چیف بھی, پتہ نہیں اب انہوں نے کس پہ لینڈ پہ لے کے آئے ہیں پہلی بار. نہیں وہ لینڈ پہ آئے ہیں, لینڈ پہ آئے ہیں نا, کوئی لے کے آیا ہے, ایسے تھوڑی ہے. لائن پہ نہیں آئے, ان کے ذرائع سے آئے. چلو ذرائع سے جیسے بھی آئے, انہوں نے اس کی تردید کیا کہ میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. میرے خیال میں اس طرح کی گفتگو سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ہمارے اپنے معاملات ہیں, اپنی سیاست ہے, اس کو رکھنا چاہیے اور یہیں تک رہنا چاہیے. جہاں تک رہی 24 نومبر کی بات, تو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے اوور دی نائٹ کچھ معاملات حل ہوں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے 24 نمبر تے ذکر نہیں گل, اس پہ ابھی ڈسکس کریں گے. میرے خیال میں راستہ کھلے گا, مجھے لگتا ہے گفتگو شدید کا. سر دیکھیں, جب ڈیل ہوئی ہے نا, معذرت کے ساتھ, جب ڈیل ہوئی ہے, سیاست اور جمہوریت کمزور ہوئی ہے, غیر جمہوری قوتیں مضبوط ہوئی ہیں. نہ پہلے ڈیل ہونی چاہیے تھی, نہ اب ڈیل ہونی چاہیے. ڈیل یا فیصلہ ڈیل دی گل کرے انہوں جتیاں مارنی چاہیے, بالکل مارنی چاہیے تھی, پھڑ کے مارنی چاہیے تھی. بالکل سر, ڈیل سے آپ کی غیر سیاسی غیر جمہوری قوتیں مضبوط ہوئی ہیں, اور یہ آپ اور میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے فکر کی بات ہے کہ اس ملک میں جمہوری قدریں کمزور ہو رہی ہیں اور غیر جمہوری قوتیں مضبوط ہو رہی ہیں, ہر روز مضبوط ہو رہی ہیں. یہ بات یہ ہے کہ جس طرح ہم اس گفتگو کے اندر اسلامی ٹچ لے آتے ہیں نا, ہم بہت جلدی اپنی گفتگو کے اندر فرقہ وارانہ ٹچ بھی لے آتے ہیں. زمین کا رولا تھا شروع میں, پھر کہ اس کے اندر زینبیون بھی آ گئی. جب جو ہے داعش کا خاتمہ ہوا شام کے اندر, تو وہاں پہ جو اس علاقے کے بے روزگار نوجوان ایران نے بھرتی کر کے وہاں پہ بھیجے تھے, تو بولیے نا اس کے اوپر, اس پہ بولا جانا چاہیے. یہ افغانستان میں جو بھرتی ہو کے گئے وہ وہاں سے ٹریننگ اور اسلحہ لے کے واپس آئے. یہ جو ایران کی بہاف کے اوپر $1000 مہینے کے اوپر لڑنے کے لیے شام گئے, وہ واپس آئے تربیت لے کے. اب دونوں طرف سے اب اس میں فرقہ واریت کا مرچا بھی ڈل گیا, اس کے اندر جدید تربیت کا مسئلہ بھی ڈل گیا, اس کے اندر آپ کی جیسے کہنا چاہیے علاقائی نفرت بھی پڑ گئی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر جناب جہاد بھی پڑ گیا, اس کے اوپر جناب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کے اوپر جان دینے کا جذبہ بھی پڑ گیا. لو اب اس آگ کو بٹھا کر 1938 میں پہلا فساد ہوا. جی نہیں سر, نہیں جناب عودی کے مزار کو کس نے شہید کیا, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کو مسمار کرنا چاہتے تھے. جی سر, ہم آپ اور مجھ دونوں سر ہم جواز ڈھونڈ لاتے ہیں نا, ہم جواز ڈھونڈ لاتے ہیں نا, اپنی جو ہوتی ہے نا تعصبات, ان کا جواز ڈھونڈ لیتے ہیں. میں نے تو صرف گراؤنڈ ریالٹی کی بات کی ہے کہ اس کے اندر تمام مسالے مل چکے ہوئے ہیں, لیکن ریاست ایکٹ کرے. جہاں یہ لڑائی ہوتی ہے نا زمینوں والی, اس میں جو ہے وہ دہشت گرد اس لیے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ پنچ بن جاتے ہیں. یہ لاہور میں بھی ہو رہا ہے. لاہور کے اندر دیکھیے نا سر, لاہور کے اندر پچھلے دنوں ایک بندہ قتل ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس کا بہنوئی قتل ہوا ہے, وہ باہر بھاگ گئے. اور وہ کیا کرتا تھا کہ عمران شفقت صاحب کے پلاٹ کو جا کے قبضہ کر لیا.
اور عمران صاحب کو کہا کہ جی 8 کروڑ کا پلاٹ ہے 80 لاکھ روپے لیں اور چھوڑ دیں اس کو, لکھ دیں مجھے. یہی کرتا تھا نا, نام لے لیتے ہیں توفیق ہوگی, ہاں ٹھیک ہے نا, صحیح. بھاگے ہوئے ہیں نا دونوں پاکستان سے. ایک ان کا بندہ پھڑکا دیا کیونکہ انہوں نے اپنے مخالف کا, وہ کیا نام تھا اس کا, بلا ٹرکاں والے کا پوتا جو تھا, پورا خاندان ختم کیا نا انہوں نے, بلاج کو, ٹھیک ہے, حالانکہ نوجوان اچھا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک ایران سے ہے اور ایک افغانستان سے ہے تو حکومت پاکستان کتنے مبینہ طور پر حکومت پاکستان کتنے. وہاں پہ بھی تو اب چینج آف گارڈ ہوا ہے نا, کہ جو داعش کے لوگ ہیں اس علاقے کے اندر وہ ٹی ٹی پی کے روپ میں سامنے آ گئے, انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کر لی. دیکھیے ریاست پاکستان جو ہے اس کے پاس 2-3 حالت تھے, شروع سے تھے, اب تو معاملہ بہت ہی خراب ہو چکا ہے کہ کسی ایک زمین چھوٹی سی ہے جس کا رولا ہے دونوں سائڈوں کے اوپر, تو وہ کیا ایک پوری کمیونٹی کو وہاں سے اٹھا کے ہم کسی دوسرے علاقے کے اندر ڈسلوکیٹ نہیں کر سکتے. نہیں سر, نہیں سر, لانچنگ وہاں سے ہوتی تھی پارا چنار سے. اللہ بھلا کرے آپ کا, اللہ آپ کا بھلا کرے بھائی, میں یہی عرض کر رہا ہوں. زمینوں کا جھگڑا نہیں ہے, میں یہ والا عرض کر دوں اگر مجھے میرا, اچھا چل ٹھیک ہے, میں تو بھائی ریاست کو کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. وہاں پہ 6 ماہ کا لے کے تو 60 سال کے بچے تک آپ نے اتنی بے رحمی سے قتل کیے ہیں. میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں مسجد سے فائرنگ ہوئی یا فلاں امام بارگاہ سے فائرنگ ہوئی. انسان پہ فائرنگ ہوئی ہے, درندوں نے فائرنگ کی ہے, بس وہ جہاں پہ مرضی چھپے ہوں ان کو ہم انسان کا نام نہیں دے سکتے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے, اس کو ہم مختلف فرقوں کی جسٹیفیکیشن کے اندر اس خون کو نہیں چھپنے دیں گے. بالکل. یہ ہمارا بطور پاکستانی, بطور ہیومینٹی لور یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کے کسی جواز کے پیچھے ان قاتلوں کو نہ چھپنے دیں. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح. ہمیں قاتل کو قاتل کہنا ہے, وہ جس بھی صف سے ہو, جس بھی فکر سے ہو, جس بھی جگہ کے اوپر کھڑا ہو, وہ اس نے معصوم بے گناہوں کو قتل کیا ہے irrespective of the fact وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے, وہ کس بلیف کے اوپر یقین کرتا ہے. اس کے بلیف اور فرقے کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے, سوال ہی نہیں. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. بالکل. اگر یا انسانیت کا یہ درس ہے پوری دنیا کے اندر. ہاں بالکل ایسے. انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں. آپ نے پاکستان ایک دن کے اندر 102 افراد جو ہے وہ آپ مطلب کہ اتنے تو انگریزوں نے ریڈ انڈینز نہیں مارے ہوں گے امریکیوں نے جتنے, میرا مطلب ہے کہ انہوں نے طوفان مچا دیا, طوفان بدتمیزی مار دیا. کلیجہ منہ کو آتا ہے یار, ان بچانوں کا قصور کیا تھا. مطلب ایک جرنلسٹ بھی ہمارے جو ہیں 360 چینل ہے اس سے ایسوسیٹ تھے, وہ کہیں بیرون ملک دورے سے واپس آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں چونکہ دورے سے واپس آیا ہوں اپنے پیرنٹ کو ملا ہوں. وہ بھی جی ہاں 365 والے 360 والے نا, 360 کے ایسوسیٹ ایک جرنلسٹ تھے ہمارے بھائی, وہ بھی اس کے اندر گئے اس دنیا سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اونڈا گردی جو ہے یا جانور گردی جو ہے اس کو ہمیں یکسو ہو کے کنڈیم کرنا ہے, کسی کو کوئی جواز نہیں دینا. 24 ملک صاحب کو سن لیے نا, ملک صاحب بڑی دیر دیر. لیکن چوئی صاحب تسی اگر ہمت کرو تو ایسی چل جائے, ساہ کٹ رہے ہیں, اگر کوئی مہربانی کر دیتے. چلو عمران شفقت کے سانس کی فکر کی جائے. ہاں جی سر, کرم ایجنسی اور پارا چنار یہ دونوں واقعات قابل مذمت ہیں اور ریاست کو اپنی رٹ قائم کرنی چاہیے, ہر صورت میں کرنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کہا جائے کہ جی ہمیں جنگ کرنی پڑے گی تو میرا خیال ہے کہ ہم پہلے ہی حالت جنگ میں ہیں. ہاں جتنی ہم جانیں دے چکے ہیں اتنی تو شاید جنگ کے دوران بھی نہ دی جاتی. ایک ایک دن میں 100 بندہ جو ہے اس کو قتل کیا جا رہا. اللہ رحم کرے. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کہ ان کو توفیق نہیں ہوئی وہاں تک جانے کی جہاں پہ یہ سر بیان کیا جاری کرنا ہے نا, بات وہیں پہ آ جانی جو عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے نے نا جن کو لا کے بسایا گیا تھا, جن کے لیے اتنی محنت کی گئی تھی, تو اب کیسے ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. بلکہ ان کا سہارا لے کے تو ریاست پہ حملہ آور ہونے جا رہے ہیں. 24 نومبر ریاست پہ حملہ ہونے جا رہے ہیں. یہ الفت بھائی نے بالکل پچھلی ہوئی ہے نا, پچھو تاڑو ہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ ان کا مطلب کچھ شاید کیسز میں کچھ تیزی آ جائے گی یا ان کے متعلق کوئی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے
کہ جس سے وہ بچنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہوں. لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو کال دی گئی اور اس کے علاوہ بشرا بی بی کی ضمانت, ٹھیک ہے, اور بشرا بی بی کا ضمانت کے بعد پشاور میں جا کے بیٹھ جانا اور بار بار یہ کہنا کہ جی بشرا بی بی سیاست نہیں کر رہی, عمران خان کا پیغام پہنچا رہی ہیں. تو کل جو بشرا بی بی نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ تو عمران خان کہہ رہی ہیں, بشرا بی بی تو نہیں کہہ رہی نا. وہ سعودی عرب کے متعلق, ہاں بالکل, سعودی عرب کے متعلق جو بات کی گئی یہ بھی قابل مذمت ہے اور وہ بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں. لیکن یہ بشرا بی بی کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کا جو انہوں نے ایک ڈیل کا یا معاملہ طے ہونے کا یا مذاکرات کا جو ایک انہوں نے ببل تھا وہ پھٹ گیا ہے, کیونکہ بشرا بی بی نے یہ تحریک انصاف پہ خودکش حملہ کیا ہے. میری آج ہی تحریک انصاف کے کوئی 3 کے قریب دوستوں سے فون پہ گپ شپ ہوئی اسی پہ کہ یہ سارا کچھ ہوا کیسے. اچھا وہ تینوں کے تینوں جو ہیں نا, مطلب وہ جو میں اکثر اپنے ویلاگز میں کہتا ہوں کہ اپنا شدید ترین یوتھیاز, اچھا وہ شدید ترین نہیں ہے, وہ ہلکے پھلکے والے ہیں, ذرا بات سمجھنے والے اور سمجھانے والے. وہ پریشان ہیں, وہ کہنے سمجھ نہیں آ رہی کہ بی بی نے یہ سارا کچھ کیوں کہا ایسے وقت میں کہ جب یہ ایک پرسیپشن بن رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی ڈیل لی جا رہی ہے یا ڈیل بن رہی ہے, اور اگر کوئی ڈیل بنے گی تو اس میں سعودی عرب کا افیکٹو رول ہوگا, ان کے بغیر نہیں ہو سکتا. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرمپ والا ہے نا, ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد بھی اب سعودی عرب کا جو ایک اثر ہے وہ بڑھے گا, چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور شاہ سلمان صاحب کا جو ایک تعلق ہے, ایم بی ایس اور شاہ سلمان سے پہلے ایم بی ایس نے کی, ٹھیک ہے نا, تو یہ جو لنک ہے یہ دوبارہ اسٹیبلش ہوگا, اور شاید ٹرمپ یا امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کرے, لیکن وایا ایم بی ایس جو ہے بات کی جا سکتی ہے. اور یہ ابھی جو رابطے وغیرہ ہوئے ہیں ان دوستوں کا یہ خیال ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک راستہ نکلے گا, لیکن جو بی بی نے کر دیا ہے وہ تو سیدھا ایک خودکش حملہ ہے. اور دوسرا, اسلام آباد میں رات کی ہلچل مچی ہوئی ہے, رابطے کیے جا رہے ہیں, پوچھا جا رہا ہے کہ یار یہ کیسے ہو گئے, کیا یہ واقعی بی بی کا ہی بیان ہے, عمران خان کا پیغام ہے, کیا ہے. تو وہاں پر بھی یہ بتایا کہ جی بالکل بی بی کا یہ پیغام ہے اور جو بات کی گئی ہے وہ اسی پہ قائم ہے. لیکن باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. اب چودھری صاحب نے جو بات کی تھی کہ یہ 2018 میں وزٹ ہوا تھا وہ ننگے پاؤں والا, اور 2019 میں ایم بی ایس پاکستان تشریف لائے تھے جب گاڑی ڈرائیو عمران خان نے, جی ہاں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے اس وقت تک تو کچھ بھی نہیں تھا ایسا, فراڈ بولے ہیں. یہ سارے کا سارا جھوٹ فراڈ, لیکن یہ ایسے وقت میں کیوں کیا گیا سر, یہ ایسے وقت میں بس یہ بات کمپلیٹ کر دوں سر, صرف 1 منٹ. اچھا نہیں پیکیاں مطلب گل کی تھی نا, کوئی بھی ہو سکتا ان کا جغرافیہ اچھا نہیں ہے سر, مطلب سیاق و سباق بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا سر. او بھائی نہیں, امریکہ نے کال کی تھی ہونی کہ یہ شریعت نافذ کرنے ہم نے نکال لیا کوئی سر جن کی سر بات آپ کہہ رہی ہیں اوتھے گئے سے اس کے بعد کالاں نہیں شروع عمران بھائی مجھے تو پہلے ہی بڑا کم ٹائم ملتا ہے اگر اس میں بھی اس طرح تو میں جسٹ سر پلیز اس کی بات سر سوری, تھینک یو سر, تھینک یو. اچھا سر, ایسے ہی وقت میں یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور اس سے پہلے شیر افضل مروت صاحب نے کب بات کی تھی؟ جب پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو ہے نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی تھی معیشت کے حوالے سے, سرمایہ کاری کے حوالے سے, کچھ ہمیں چاہیے, ٹی وی پروگرام میں انہوں نے بات کی تھی. تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا کہ جی ایم بی ایس تو عمران خان کے خلاف جو رجیم چینج آپریشن ہوا تھا اس میں ان کا کردار تھا, ٹھیک ہے. اچھا, عمران خان صاحب نے اس کے بعد ان کو اپنی وہ شو کاز نوٹس وغیرہ بھی دیا تھا, لیکن اس شو کاز نوٹس کے بعد شیر افضل مروت کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے انہیں کہا جی آپ نے یہ بیان کیوں دیا تھا؟ میں نے کہا یہ آپ نے کہا نہیں تھا, آپ نے یہ بات کی تھی, تھمز اپ ملا تھا, ہاں یہ آپ نے کہا تھا. تو انہوں نے کہا اگر میں نے کہا تھا تو آپ نے ایسے ہی جا کے بات کر دی, ابھی بات نہیں کرنی تھی. لیکن یہ بات ایسے وقت میں کی گئی تھی جب معیشت کے لیے کچھ ایفرٹ کی جا رہی تھی. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ایم او یو سائن ہو چکے ہیں, ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ سعودی عرب سے سرمایہ کاری کا آغاز ہوگا, اور ایسے وقت میں بی بی کی طرف سے یہ جو کیا گیا ہے یہ معیشت پہ بھی حملہ کیا گیا ہے. وہی پھر جبران الیاس اینڈ کمپنی نا پیچھے سمتھ کی ہے سر, وہ جو بندوبست کرنے سمتھ پلس روتھشائلڈز. سر یہ بڑی سوچی سمجھی سازش ہے, یہ ایسے نہیں کر دیا.
وہ میرے ایک دوست جن سے میں ابھی آپ کا ذکر کیا میں نے کہ بھی وہ میری بات ہوئی تو ان میں سے ایک دوست کہتا تھا یار ہو سکتا ہے کہ بی بی جو ہے نا وہ ویسے ہی بولدیاں کچھ کہہ گئی ہوگی. تو میں نے کہا جی وہ کیسے؟ تو انہوں نے ویسے مجھے جو ایگزامپل تھی بڑی وہ مطلب عجیب سی ہے. انہوں نے کہا یار کچھ محلیاں چ پواڑے پان لی نہیں ہوندیاں, بی بی نے بھی نا پی ٹی اے پواڑا پا چھڑیا. صحیح, میرا خیال ہے بریک لے لے. نہیں میں صرف تین الفاظ. ہاں, سپٹمبر پہلا دورہ, اگلے سال اپریل دوسرا دورہ, اور پھر اسی سال اکتوبر. اس وقت تک جو ہے فیض والا قصہ شروع ہو چکا تھا. اس لیے مطلب کہ محبت پہلے دوروں میں 2 دوروں میں تھی اور تیسرے کے اندر فساد مطلب کہ پڑ چکا ہوا تھا. تو یہ کیڑے 2 دورے ہیں جو پہلے ہفتے میں ہی کر لیا تھا نا, جس میں زلفی بخاری صاحب کو جہاز میں چڑھایا تھا. بس میں نے کہا کہ یہ 3 دوروں جو ہے نا اس پہ نظر رکھ لی جائے تو ساری بات سمجھ آ جائے. یہ الفت صاحب نے دوبارہ 2-3 دفعہ بات ریپیٹ کی ہے. یہ اپولوجیٹک ایٹیچیوڈ ہے کہ نام تو نہیں لیا نا, اور کہاں کہاں ننگے پاؤں گئے ہیں یہ بتا دیں. مدینہ منورہ کہاں ہے؟ کمال ہے, نہ لیا مدینہ منورہ. کمال ہے. بس وہ میں نے کہا نا ان کا جغرافیہ کمزور ہے, وہ جاپان بات صحیح ہے نا, وہیں پہ انہوں نے جا کے یار میری گل سنو, واشنگٹن میں ہمارے وزیر اعظم رپورٹ اترتے ہیں ادھر تو سعودی عرب کا نام نہیں لیا. آج عمران خان نے سیم یہی ورڈ استعمال کیے ہیں کہ انہوں نے کون سا سعودی عرب کا نام لیا ہے. ہاں وہی کوئی نا سٹائل سوچندہ ہے کی سٹائل ہے. تو ایک چھوٹا سا وقفہ بنتا ہے یہاں پہ, اس کے بعد آ کے بات کریں گے کہ خان صاحب نے کیا میں باہر آ کے معاف کر دیا گا, ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے, اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ دیتے ہیں.